بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تم کہاں تھے سارا دن؟ کارب آج ولیمہ تھا تمہارا، سارا دن گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نہیں جانتے آج کا دن کتنا اہم تھا؟ اتنی غیر ذمہ داری سے کیوں کام لیا؟ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ وہ آج اس پر بے حد سختی کریں گے، کیونکہ اپنے ہی ولیمے کے دن وہ دلہن کو اکیلا چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا، لیکن انہیں اس قدر نرم لہجے میں اس سے بات کرتے دیکھ رضیہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ ایم سو سوری بابا جان، کو کیا ہے نا، دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، نہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر ان سے ملتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کتنی غلط بات ہے، آج کے دن اسے گھر پر ہونا چاہیے تھا، اس نے اتنی غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ سارا دن دلہن اکیلی بیٹھی رہی، رضیہ بیگم کا کہے بنا نہ رہ سکیں۔ جب شاہ صاحب کے غصے بھری نگاہ پر خاموش ہو گئیں، اپنی اوقات میں رہا کرو، مجھے مت بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا غرور ہے، میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اسے، اور یہ لڑکی صرف 4 دن کی مہمان ہے، چند دن کے لیے وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے۔ اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی جہاں میں چاہوں گی، تو اس کو لڑکی کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارے بیٹے کی پسند نہیں، صرف ضد ہے جسے وہ پوری کرنے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ اس کی نظر میں اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس کا انتقام لینے کے لیے وہ اسے گھر لے آیا ہے۔ اس کی اتنی حیثیت کہاں ہے کہ وہ ہمارے خاندان کی بہو بنے؟ اسی لیے حد میں رہو، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بے حد غصے سے کہتے آگے بڑھ گئے تھے۔ جبکہ اس انکشاف پر وہ پریشان ہو گئی تھی، وہ تو اس لڑکی کو اپنے بیٹے کی پسند سمجھ رہی تھی، اتنی معصوم، اتنی پیاری لڑکی کیسے ان کے بیٹے کی ضد بن گئی تھی؟ کیا اب یہ نیا رواج تھا لڑکیوں کو نکاح میں لے کر بے آبرو کرنا؟ کیسا گزرا تمہارا دن ڈارلنگ؟ تم نے مجھے یاد کیا، بہت یاد کیا ہوگا۔ کارب کسی کے ساتھ ایک رات گزار لے تو لڑکی خود ہی اس کے لیے اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اسے دلہن کی طرح آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ اس کے قریب آ کر اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب پہنچا چکا تھا، جبکہ حور العین بنا کچھ بولے اس کی باہوں میں قید اسی طرح سے کھڑی تھی، جبکہ وہ اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کی گردن کو بے تابی سے چھو رہا تھا، جیسے وہ اس رات کا انتظار کر رہا ہو۔ کل کی رات کا نشہ اسے سچ میں خوب چڑھا تھا، یہ بات اس کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا۔ حور اس کا انتظار کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اس کے پناہوں میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس بات کو وہ اس پر ظاہر کیسے ہونے دے سکتا تھا کہ اس کا وجود اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟ وہ تو صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے اسے بیوی بنا کر لایا تھا، تو کیسے اظہار کرتا؟ وہ ایک ہی رات میں اس کے قریب آنے کو مچل اٹھا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ صبح صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، وہ تو اسے سوتا ہوا کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، یہ تو اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ ابھی بابا جان آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ آ گیا میرا شیر بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آج سے تو تم بھی بہو کو لے کر 2 3 دعوتوں میں چلے جانا، بعد میں کہہ دینا کہ مصروف تھا۔ بابا جان، جو اس کے چہرے کی بظاہریت کو دیکھ رہے تھے، اپنی ادھوری بات کے ساتھ اسے ان سے جان چھڑانے کا طریقہ بتانے لگے۔ بابا جان، میں ہنی مون پر جانا چاہتا ہوں، کسی دعوت پر نہیں، اور ویسے بھی ابھی کے لیے تو میں 2 4 دن کے لیے کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جب تک میں واپس آتا ہوں تب تک آپ میرے ہنی مون کی ٹکٹ بک کروا دیں۔ اگر یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، وہ بیزار سے لہجے میں بولا، تو اماں حیرانگی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ بیٹا، وہ اس طرح سے کیسے جا سکتی ہے؟ رسم ہوتی ہے، دولہا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر واپس آتا ہے۔ اور اماں نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا جان، میں اس ڈبے نما مکان میں 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، اور سب مجھے وہاں رات روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، جن کے چہرے پر غرور بھری مسکراہٹ تھی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، صرف یہ لڑکی جائے گی اور جب تمہاری واپسی ہوگی تو واپس آ جائے گی۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولے، تو اماں سائیں آگے سے کچھ بھی نہیں بول پائیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایک فالتو فرد کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ یہاں باتیں تو اسی کے بارے میں ہو رہی تھی، لیکن بالکل کسی فالتو شے کی طرح۔ یہ تیاری ہنی مون کے لیے کر رہی ہو یا گھر جانے کے لیے؟ وہ کمرے میں آیا تو وہ جو پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہاتھ رکے، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوں؟ آپ جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی گھر سے ہو کر آ جاتی ہوں۔
हाँ, घर से होकर आ जाओ, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, कुछ दिन मिले हैं ऐश करने के लिए तो कर लो, क्योंकि फिर सारी जिंदगी वहीं पर रहना है। मैं कौन सा तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखने का इरादा रखता हूँ। 4 दिन की मौज मस्ती और फिर वही टूना फूटा टूटा फूटा छोटा सा घर। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। इस मौके से याद आया, मैंने तो हक महर में भी तुम्हारे लिए सारी जिंदगी का इंतजाम कर लिया है। मेरे साथ रातें गुजारोगी तो इसकी कीमत तो अदा करनी होगी मुझे। तो सोचा हक महर के नाम पर दे दूं। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, सारी जिंदगी ऐश कर सकती हो तुम। फिक्र मत करो डार्लिंग, कारब शाह के साथ गुजरी एक एक रात की पूरी पूरी कीमत अदा करूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि ये शादी तो मैंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की है। असल मकसद तो सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में लेकर अपनी रात को खुशगवार बनाना था, तुम्हारी आकड़ तोड़ना था। इस दुनिया की कोई लड़की नहीं है जो कारब के मुंह पर इनकार मार दे, लेकिन तुमने मुझे इनकार किया और इस इनकार का अंजाम तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, याद रखना। मेरे लिए तुम सिर्फ चंद दिन की खरीदी हुई एक औरत हो, तुम जिस पर वो टाइप लड़की कभी भी मेरी पसंद नहीं हो सकती। पहले तो सोचा था कि आज सुबह ही तलाक मुंह पर मारकर यहाँ से दफा कर दूं, फिर सोचा पेरिस घुमा कर लाता हूँ तुम्हें। यहाँ से कभी कराची तक गई हो? यकीनन नहीं, लेकिन इस शादी से देखो पेरिस देखने का मौका मिल रहा है। 15 दिन और मिल गए हैं मैं तुम्हें कारब शाह की पनाहों में। वो कराओ आज अपने रिश्तेदारों के करके, फिर मैं और पेरिस का शानदार हनीमून स्वीट रूम। फिर अपनी बात पर खुद ही हंसता वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हुरलैन का दिल चाहा कि वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोए। कारब बादशाह की बातों को सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या वो सच में इसे छोड़ देगा? क्या इनका साथ सिर्फ चंद दिन का था? वो तो हमेशा से अपने लिए एक अच्छा और नेक शोहर मांगती थी। इसके नसीब में ने एक शोहर ना सही, लेकिन एक ऐसा इंसान तो होता है जो सारी ज़िंदगी इसके साथ रहता है, इससे मोहब्बत ना करता, लेकिन इससे अपना नाम तो देता, तहफ़्फ़ुज़ देता। लेकिन कारम ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इसे अपनी बीवी बनाया था। जब इसकी हवस पूरी हो जाती वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने वाला था। इतना बड़ा खेल खेला गया था इसके साथ, वो सिर्फ इसके साथ एक रात गुजारना चाहता था। तो कितने दिन की थी इसकी ये शादी शुदा ज़िंदगी? क्या ऐसी होती है ज़िंदगी जिसने सारी ज़िंदगी खुशी न देखी हो? क्या खुशी पर इनका कोई हक नहीं होता? वो इसे बुलाकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो क्या इसे कभी बुला पाएगी? वो शख्स जो इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था, तो क्या वो इसे भूल पाती? क्या वो आगे बढ़ पाती? नहीं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इस माशरे में एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या इज्जत थी, क्या औकात थी, इसे बहुत अच्छे तरीके से पता था। वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी एक ही जगह रुक जाएगी। वो कारब शाह अपने इस मोहल्ले किसी और को लाकर सजा देगा। वो तो शायद कभी इसे याद भी नहीं करेगा। क्यों याद करता है ऐसी लड़की को जो सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक थी? तो इसने गलत किया था इस दिन कार पर हाथ उठाकर अपने इज्जत की हिफाजत खुद किया करके? क्या इसने गलत किया था? नहीं, इसने जो किया था बिल्कुल ठीक किया था। तब वो इसका महरम नहीं था जो इसे छूता या फिर इस पर गलत निगाह रखता। इसका कुछ नहीं था, और तब इसे जो करना चाहिए था इसने वही किया। इसने अपने किए पर अफसोस नहीं था, लेकिन अब इसका शोहर था। काश वो इसकी ज़िंदगी में इतनी अहम हो सकती कि वो इसे छोड़ना पाए। हाँ, वो नहीं चाहती थी कि वो इसे छोड़े। वो जैसा भी था इसका शोहर था, और ये रिश्ता इसके लिए अहम था, बेहद अहम था। इसके घर से निकलने से पहले ही वो जा चुका था। अब वो कौन सा इसकी मनचाही बीवी थी जिसका इंतजार करता जैसे मायके तक छोड़ कर आता? ये भी बड़ी कर्मनवाजी थी कि शाह साहब ने इसके लिए गाड़ी भेज दी थी। उन्होंने कह दिया था इस गाड़ी में जाना और यही ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आएगा, और अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो ड्राइवर को फ़ोन करके बुला लेना। अब तुम इस खानदान की बहू हो, जब तक कारब शाह का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है तब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। शाह साहब का अंदाज इंतहाई हकीर था, जैसे वो जानते थे अपने बेटे की पसंद को, जैसे उन्हें यकीन था कि ये शादी सिर्फ चंद रोज़ की है। जिस दिन कारब शाह ने इससे मुंह फेरा इसी दिन वो इसे इस घर से बाहर निकाल करेंगे। इन्हें इसकी ज़ात से कोई लेना देना ना था। वो ना तो इसे पसंद करते थे और ना ही इसके घर में रखने की ख्वाहिशमंद थे। वो सिर्फ इनके बेटे की पसंद बनकर इस हवेली में आई थी, और इन्हें पता था कि इनके बेटे की ये पसंद सिर्फ चंद रोज़ की है। जल्द ही वो इस लड़की की जगह किसी और लड़की को ले आएगा। वो जानते थे कि ये लड़की सिर्फ इनके बेटे की जिद है और कुछ भी नहीं। शायद यही वजह थी कि इस जिद को वो इतनी आसानी से मान गए। जब कारब ने इस लड़की का जिक्र किया तो वो एक बार भी इनकार किए बिना इसके घर रिश्ता लेकर चले गए थे। जब कारब का रिश्ता हो तो वो बचपन से ही अपने जिगरी दोस्त की बेटी से तय कर चुके थे, लेकिन
لڑکی اس گھر میں صرف چند دن کی مہمان بن کر آئی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر میں صرف اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ کارب شاہ نے اسے شادی کی فرمائش کی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی پسند نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، جو کہ ان کے بیٹے کو پسند تھا وہ اسے ملے گا، یہی تو اس خاندان کا رواج تھا۔ آؤ ڈارلنگ، یہ ہمارا کمرہ ہے، میرا مطلب ہم صرف مزید 2 دن ہی یہاں پر رہیں اور تب تک ہم یہیں پر انجوائے کریں گے۔ اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے واپس ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جائیں گے۔ تمہارے ٹکٹس وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے میں نے ملازم کو، وہ جلدی ہی سارا انتظام کر کے مجھے فون پر بتا دے گا۔ تب تک ہم لوگ یہیں پر رہیں گے۔ ویسے تمہیں یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہے بھی تو کیا کیا جا سکتا ہے، رہنا تو تمہیں یہیں ہے۔ اب ساری زندگی تمہارا اتنا زیادہ رونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ویسے مجھے لڑکیوں کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں نے کبھی ان کو چپ کروانے کے لیے کچھ کیا ہے۔ ویسے میں زیادہ لڑکیوں کے ساتھ پاس بھی بھٹکتا بھی نہیں۔ تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ تمہارا شوہر صرف اور صرف تمہارا ہے، لیکن اگر کل تم میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو یقین کرو کالج میں ملنے والی وہ لڑکی جو اصل میں تم ہی ہو میرے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ سچ میں پہلے تم سے نکاح کرتا اور پھر اس سے، یہ تو اللہ کی کرم کرنی ہے کہ وہ بھی تم ہی نکلی، ورنہ اب تک میں تمہاری سوتن کا بھی انتظام کر چکا ہوتا۔ وہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے بیٹھا اپنے دل کا حال سنا رہا تھا، جبکہ وہ بس آنسو بہاتی خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اس شخص سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ وہ اسے اگنور کر رہی تھی، یہ بات قابل قبول تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے بیٹھا اس کے رویے کو برداشت کر رہا تھا، جبکہ بتا بھی چکا تھا کہ اسے ہرگز پسند نہیں ہے۔ تم سے بات کر رہا ہوں، اخلاقیات ہی نبھالو، کم سے کم ہاں یا نہ کہہ کر بھی جواب دے دو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو ایشام ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ میں کیا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وہ جواب دے، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں اس کا ڈرا سہما انداز سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ ڈارلنگ، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بیٹھو، میں کھانے کا آرڈر لے کر آتا ہوں۔ تب تک کے لیے یہ آنسو وغیرہ صاف کرو، تمہارا رونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات کون روتا ہے یوں پاگلوں کی طرح؟ ایک بات کہوں دل سے، وہ جو پیچھے ہٹنے ہی والا تھا اچانک اس کی کمر کو پھر سے تھامتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، تمہیں خود سے دور کرنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن تمہیں ڈرا بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی تمہاری حالت نہ ایسی ہے کہ ڈر لگتا ہے، یہ نہ ہو میری شدت سہ نہ سکو۔ اس کے کان کے بے حد قریب وہ سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کی قربت پر اب تک کانپ رہی تھی۔ کارب شاہ ایک ہفتے سے غائب تھا، کہاں گیا تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں اب اس شخص کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، آخر کہاں چلا گیا تھا وہ تو دوسرے ہی دن میں اپنے میکے سے واپس آ گئی تھی۔ اس کا رہنے کا ارادہ تھا، لیکن مامی نے کہا کہ اب تم شادی شدہ ہو اور بہتر ہے کہ اپنا گھر بساؤ۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تو بس ایک ہی رات رہنے کے لیے آئی ہے، اور دوسرے ہی دن اس نے حویلی فون کر کے ڈرائیور کو بلا لیا تھا۔ اس کی واپسی پر اماں جی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں، لیکن ایک ہفتے سے وہ غائب تھا۔ ٹکٹس کال کی تھی، وہ لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے، لیکن کارب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کون سا اس کی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ اس کے لیے لوٹ کر آتا اور اس کی پرواہ کرتا؟ اسے اپنی اہمیت کا اندازہ خوب اچھے سے تھا، اسی لیے خود اسے فون کر کے بلانے کی ہمت اس میں ہرگز نہیں ہوئی تھی، جبکہ اماں نے بہت بار ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن بابا جان نے کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے، اس تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شادی ہو گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی زندگی آزادی سے نہیں گزار سکتا۔ وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارے گا اس کا فیصلہ بہتر کرے گا، یہ اس کی بیوی نہیں، تو بہتر ہے کہ اس لڑکی کو زیادہ اہمیت نہ دو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہیں 3 دن میں ہی وہ اس لڑکی کو چلتا کر دے۔ بابا جان کا اس کے ساتھ رویہ بہت سخت اور تلخ تھا، اگر غلطی سے ان کے سامنے آ جاتی تو وہ نگاہیں پھیر کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان کی نظروں میں حضور کی کیا اہمیت تھی وہ پہلے دن سے ہی سمجھ گئی تھی، جبکہ اماں بہت الگ تھی، وہ اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی، کہتی تھی کہ انہیں یقین ہے کہ تم کارب شاہ کو بدل لو گی۔ وہ اس سے ضرورت سے زیادہ امیدیں لگا چکی تھی، انہیں کیوں لگتا تھا کہ وہ بدل جائے گا؟ اگر ماں ہو کر وہ اسے بدل نہیں پائی تھی تو اس کی کیا اوقات تھی؟ وہ تو اسے اپنی بیوی بھی نہیں مانتا تھا، صرف وقت گزارنے کے لیے لایا تھا، اس سے کیسے وہ اس سے بدل سکتی تھی؟ لیکن وہ ان کی امید کو کیسے توڑ سکتی تھی؟ اس کی ماں جو روز کہتی تھی وہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ابھی نہ صحیح لیکن کبھی نہ کبھی تم اس کی پسند بنو گی، وہ تم سے ضرور محبت کرے گا، بس تمہیں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔
وہ اسے کیسے مجبور کرے گی؟ یہ سب کچھ زندگی ایک بہت بڑا امتحان بن گیا تھا، اور اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بات کا خوف تھا کہ کب وہ اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے۔ کتنی دیر وہیں بیٹھ کر سوگ منانے کا ارادہ ہے تمہارا لڑکی؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں یہاں آ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے چوتھی بار اسے پکارا تھا، جبکہ وہ سر گھٹنوں میں دیے ویسے ہی بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں سے وہ ایک ہی پوزیشن میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دلاور کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں وہاں بیٹھ کر تمہارے ترلے کروں، منتیں کروں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہاں آ کر کھانا کھاؤ، اس نے بہت سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی سے اپنی محبت کا اظہار کر کے شاید اس نے اسے پہلی ہی رات بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ وہ اس کے لیے اہم تھی، وہ تو تب سے اس کے لیے اہم تھی جب سے اس نے اسے کالج میں دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اس کے دل کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی۔ تو وہ کیسے اسے اہمیت نہ دیتا؟ کاش اس وقت اسے اندازہ ہوتا کہ یہی لڑکی جہانگیر شاہ کی بیٹی ہوگی، تو وہ تو اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، زبردستی کی شادی میں وہ اتنی جلدی خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے یقیناً ایک پاگل آدمی ہی ہوگا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ یقین کرو میں عورتوں کے نخرے اٹھانے کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہوں، لیکن جانے کیوں میرا دل نہیں کر رہا تمہیں بھوکا مارنے کا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو ایک بار کھانے سے انکار کرنے پر نہ میں اسے ساری زندگی کے لیے بھوکا رکھتا۔ اٹھو، یہاں آؤ اور کھانا کھاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ میرے لیے یہ ایکسپیرئنس بہت خوبصورت ہوگا، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، کتنا مزہ آئے گا نا۔ چلو آؤ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ صوفے پر لے آیا تھا، اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کا شور بھی وہ اب آسانی سے سن سکتا تھا۔ وہ اس سے اتنی زیادہ خوفزدہ تھی، اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے کھانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے ہاتھ نہ چلایا تو اس نے مجبور ہو کر خود ہی نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا، لیکن دلاور کے انداز میں سختی آ گئی تھی۔ اس کے منہ کو زبردستی کھولتے ہوئے نوالا گھسنے لگا۔ مجھے یہ بہانے بالکل پسند نہیں ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا ہے تمہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جگیردار دلاور شاہ تمہارے لیے ایک آسان ٹیکس ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم پسند ہو میری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی من مانی کرو گی۔ تم میری زندگی میں بہت اہمیت ہے، لیکن میری بات نہ مان کر تم مجھے ضد دلا رہی ہو۔ اسے زبردستی کھانا کھلاتے ہوئے بے حد سخت لہجے میں گویا ہوا۔ میں خود کھا لوں گی۔ اس کے زبردستی دوسرا نوالا کھلانے پر وہ ہار کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ یہ ہوئی نہ بات، چلو اب جلدی سے شروع کرو اور ٹھیک سے کھانا کھانا، کیونکہ مجھے ذرا سا بھی یہ لگا کہ تم نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، جو تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اپنا کھانا شروع کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کے ڈر سے بڑی مشکل سے چلنے والے زہر مار کر رہی تھی۔ آج پھر ممانی ائمہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئی تھی۔ میری ائمہ بہت نیک ہے اور بہت اچھی لڑکی ہے۔ ان کا ارادہ ان کے ہی خاندان میں کسی لڑکے کے ساتھ ائمہ کی شادی کرنے کا تھا، کیونکہ ولیمے والے دن وہ ان کے خاندان کے بہت سارے جوان لڑکے دیکھ چکی ہیں جو کافی امیر تھے۔ اماں تو روز کی طرح ان سے بہت ہی محبت سے مل رہی تھی، لیکن ان کا روز روز اس کے گھر آنا یقیناً بابا جان کو پسند نہیں تھا۔ وہ آج اتفاق سے بابا جان کے جانے سے پہلے ہی یہاں آ گئی تھی۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب بابا جان اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ سب؟ شکر ہے آج آپ کا بھی دیدار ہو گیا، ورنہ میں تو اتنے دنوں سے آ رہی ہوں، آپ تو کبھی سامنے ہی نہیں آئے۔ بڑی ممانی نے بڑی خوش آمدید انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ شاہ صاحب نے ایک نگاہ انہیں دیکھا تھا، صاف ظاہر تھا کہ انہیں ان کا آنا پسند نہیں آیا تھا۔ عجیب بات ہے، جس گھر میں بیٹیاں بیائی جائیں اس گھر میں ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر جانے کا رواج تو ہرگز نہیں ہوتا، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے خاندان میں یہ رواج ہے۔ ابھی ہماری بہو کو اس گھر میں آئے ہوئے اتنا وقت تو نہیں ہوا جتنا وقت آپ اس گھر میں گزار چکی ہیں۔ کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ بے حد سرد اور توہین آمیز تھا۔ مامی کی خوشامد مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ ہمارے خاندان کی کچھ رسم و رواج آپ کو غور کرنا ہوگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے بولے، میں تو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آتی ہوں، ابھی نیا نیا گھر ہے، اس کا 4 دن ہوئے ہیں شادی کو، بس اسی لیے اس کا احساس کر کے آ جاتی ہوں۔ مامی نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔
اتنی بے عزتی، اتنی سب کی ان سب اس بات کا تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ لیکن شاہ صاحب تو انہیں لمحے میں 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ یہ دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہے جس کی شادی ہوئی ہے، کیا ہر ماں، بلکہ نہیں، ماں نہیں ہے آپ تو میرے خیال میں مامی ہیں، کوئی دور پار کا رشتہ ہے، اس طرح جہیز سے جہیز میں نہیں آتی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی اتنی عزیز ہے تو ساتھ لے جائیں، روز روز یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، خاندان برادری ہے، کیا جواب دیں گے ہم کہ دلہن کے ساتھ دلہن کی مامی کو بھی لے کر آئے ہیں؟ اس وجہ سے ہر وقت وہ یہاں پائی جاتی ہے۔ ان کا لہجہ سخت غصے والا تھا۔ مامی سے تو مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ چلے امی، اور کتنی بے عزتی کروائیں گے اسے یتیم کے لیے؟ ایمن ان کے کان کے بے حد قریب بولی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ بے حد معصوم تھی، بہت خوبصورت۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچپن سے اس کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ اس نے اپنی پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ اگر یہ لڑکی اس کی پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تب بھی وہ اس سے شادی کرتا، کیونکہ وہ پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہر حال میں اس لڑکی کو اس کی دلہن بننا تھا۔ یہ فیصلہ خود دلاور شاہ نے کیا تھا۔ وہ اس کی بہرحال ابھی تو سچویشن کچھ الگ تھی۔ وہ اس وقت اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس پر اپنے جذبات ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر اسے ایسے کرنے سے روک رہا تھا۔ تم ایسا کرو، الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر پہن لو، صبح میں تمہارے لیے کچھ اچھا سا لے آؤں گا تمہاری پسند کے مطابق، لیکن فی الحال تمہیں اتنے بھاری لباس میں ساری رات گزار نہیں سکتی، اور ویسے بھی یہ میری آنکھوں کو بہت زیادہ چبھ رہا ہے، کیونکہ یہ میرے نام کا جوڑا تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ اس پر اپنی اہمیت جتاتے ہوئے بولا تو شام جہانگیر نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ قاتلانہ نگاہیں، وہ گائل ہو گیا تھا۔ آنسوؤں سے سجی سرخ آنکھوں نے اسے سچ میں اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سارے فیصلے سمیٹ کر وہ اسے اپنی پناہ میں قید کر لے، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ وہ پہلے اس پر ٹھیک سے اپنی محبت ظاہر کر لے۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ تم سے اٹھو اور جا کر یہ لباس چینج کرو، بہت برا لگ رہا ہے تمہارے جسم پر کسی اور کا نام لباس۔ میرا دل چاہتا ہے اگر آگ لگا دوں، لیکن آگ لگانے کے لیے پہلے اسے تمہارے جسم سے الگ کرنا ہوگا۔ اب یہ کام میں خود کروں یا تم کرو گی، اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ گہری نگاہ اس پر جمائے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر وہ لمحے میں صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون سے کپڑے پہنوں؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی مشکل اس پر ظاہر کی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس کے حوالے کرنے لگا۔ شرٹ اور ٹراؤزر کی لمبائی اتنی تھی کہ اس میں اس کا چھوٹا سا وجود کیا غضب ڈھائے گا، جاننے کے لیے وہ خود بھی بے قرار ہو گیا۔ لیکن اس نے آگے سے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ فوراً سے واش روم کے اندر جاتی وہاں پر چینج کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے باہر آنے کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ بے تابی سے اسے اپنے لباس میں دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا پلیز رونا بند کرو، میں جانتی ہوں تمہیں تمہارے بابا کے رویے سے تکلیف ہوئی ہے، وہ ایسے ہی ہیں، کب کہاں کس بات پر غصہ آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، آہستہ آہستہ تم بھی سمجھ جاؤ گی۔ گھر میں کوئی بھی ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا ہے، بس کارب ہی ہے جو ان کا لاڈلا ہے، ان سے اپنی ضد بنا لیتا ہے، ورنہ ان کے سامنے کسی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کر بھی بات کر سکے۔ کہنے کو میری شادی کو 32 سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے یا کارب سے تمہیں کس طرح کے تعلقات تھے، لیکن جتنا مجھے پتہ چلا ہے، مجھے افسوس ہوا ہے کہ تم اس کی محبت نہیں بلکہ صرف ضد بن کر اس خاندان کی بہو بنی ہو۔ یقین نہیں آتا کہ میرا بیٹا اتنا گر سکتا ہے کہ صرف اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے جتنی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اب اتنا ہی تمہاری قسمت پر رونا آتا ہے۔ یہ حویلی والے بہت ظالم ہیں میری جان، میں نے اس حویلی میں 32 سال گزارے ہیں، اپنی ہی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ میں نہیں جانتی میں اس خاندان میں کیا بن کر آئی تھی، لیکن مجھے شاہ صاحب کی پسند کا لقب ملا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ من چاہی بیوی ہوں، لیکن مجھے من چاہی ہونے کا احساس کبھی بھی نہیں کروایا گیا۔
عجیب بات ہے نا، وہ مجھے اپنی پسند سے اس گھر میں لے کر آئے، سارے خاندان میں کہہ دیا گیا میں ان کی من پسند بیوی ہوں، ان کی محبت ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی یہ محبت کا احساس نہیں ملا۔ وہ جو کبھی کبھار مجھ سے نرمی سے بات کر لیتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ جگیردار تھے، نہ عورتوں کو سر پر نہیں چڑھاتے، ہر چیز کی ایک اوقات ہوتی ہے اور ہم عورتوں کو یہاں اوقات میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، شادی کے بعد پہلی اولاد کا عرب تھا جو ان کے لیے بے حد اہم تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کا بیٹا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ جب میں دوسری بار ماں بننے والی تھی تب ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ہو، لیکن وہ شاید بیٹی کا باپ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور میں نے انہیں بیٹی دی تھی، اور شاید اسی دن میں ان کی محبت نہیں رہی، ان کا نرم لہجہ جو کبھی کبھار میرے لیے وہ ظاہر کرتے وہ بھی ختم ہو گیا۔ شاید وہ مجھ سے بیٹی نہیں چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنی بیٹی کو میں نے اکیلے پالا ہے، بالکل تنہا، اس کے باپ نے کبھی بھی اس کی پرورش میں اپنا حصہ نہیں دیا، ان کے لیے میری بیٹی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، انہوں نے اسے کبھی بھی اپنی محبت نہیں دی، اور ہمیشہ کے لیے خود سے بھی دور کر دیا تھا۔ اپنے ہی بھائی کی شادی میں وہ صرف نکاح والے دن میں شامل ہوئی، کیونکہ انہیں پسند نہیں کہ ان کی بیٹی سسرال سے زیادہ مائکے آئے۔ اس کی شادی کو 10 مہینے ہو چکے ہیں، اور ان 10 مہینوں میں وہ صرف 2 بار ہی گھر واپس آئی ہے۔ ان کے لیے تو شاید کارب ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ میری بیٹی ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، میں ان سے بلا نہیں سکتا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں یہ سب کچھ تمہیں کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے تم سے امید ہے۔ کارب کی ہر ضد کو پورا کرنا شاہ صاحب اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے اس کی وہ خواہش جائز ہے یا ناجائز، ان کے لیے بس کارب کی ہر خواہش کو پورا کرنا ان کا فرض ہے۔ میں کارب کو کبھی صحیح اور غلط کی پہچان نہیں بتا پائی، مجھے کبھی حق ہی نہیں دیا گیا، لیکن شاید تم کروا پاؤ گی۔ تم جب سے اس گھر میں آئی ہو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، وہ جو اتنے سالوں سے اس حویلی میں چلا آ رہا ہے سب ختم ہو جائیں گے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھا جائے گا، مجھے یقین ہے تم کارب کو بدل دو گی۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، جبکہ میں خود بھی جانتی ہوں کہ تمہیں اس حویلی میں کس لیے لایا گیا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل کہتا ہے کہ تم اس حویلی کے اصولوں کو بدل دو گی۔ اس حویلی کے مرد جو محبت کے دعوے دار ہو کر بھی اپنی عیاشی نہیں چھوڑتے، تم انہیں بدلنے پر مجبور کر دو گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب کچھ ٹھیک کر دو گی، تم میرے بیٹے کو صحیح راہ دکھاؤ گی، میں اور کچھ نہیں جانتی، بس اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے تمہیں اس حویلی میں اور کارب کی زندگی میں بھیجا ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی اس حویلی میں ایک نیا رواج قائم ہوگا، عورتوں کو ان کا مقام دیا جائے گا، میری بیٹی بھی اس حویلی میں واپس آئے گی، اور مجھے یقین ہے تم یہ سب کچھ کر لو گی۔ میں جانتی ہوں میں تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سب کچھ کر پاؤ گی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، جبکہ وہ انہیں بھی سنتی، بالکل خاموش تھی، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے۔ وہ اس کی شرٹ ٹراؤزر پہن کر باہر آئی تو پہلے اسے بہت زیادہ ہنسی آئی، کیونکہ وہ اس کے کپڑوں میں بالکل چھوٹی سی معصوم بچی لگ رہی تھی، لیکن وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے ہنس کر یا اس کا مذاق اڑا کر وہ اسے بالکل بھی نروس نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا، اور وہ چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، اس کی نگاہیں بھٹک کر اس کی نازک سے سراپے کی طرف جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے اسے بھاری لباس میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اس وقت وہ اس کے لباس میں اس کی خوشبو کے اثار میں پوری طرح سے قید تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی لگائے ہوئے تھا۔ بیگم، کیا آج رات آپ صوفے پر بیٹھ کر گزارنا چاہتی ہیں؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے تمہیں اس سردی میں وہاں بٹھاؤں، اور مجھے میری بیوی کو بیمار کرنے کا شوق نہیں ہے، تو یہاں آ جاؤ، فکر مت کرو، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ اپنے رشتے کو میں امریکہ جا کر شروع کروں گا، یہاں پر نہیں، اس لیے جو ڈر اپنے دل میں پال کر بیٹھی ہو نا، اسے نکال دے ڈارلنگ، میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ وہاں آ کر تمہارے ترلے کروں گا۔ اتنی دیر کے بعد بھی جب وہ اس کی بات سن کر نہ اٹھی تو ذرا سختی سے گویا ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ وہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا اس کے سر پر سوار ہوا اور لمحے میں اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی تو بہت اچھا ہے، سمجھ گیا میں، تم مشرق کی لڑکی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتی، نہ
اٹس اوکے، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ اگر تم آج رات سے ہی ہمارا ریلیشن شپ شروع کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ لمحے میں اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ایشام کو جیسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ زور زور سے مارنے لگی۔ وہ تو جیسے مدہوش ہو گیا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے اتنے نزدیک کیے ہوا تھا کہ اس کے سینے میں دھڑکتا دل شام کو اپنا دل محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باقی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے بےحد نزدیک کیے ہوئے تھا، اس کے لبوں کو قید کیے وہ جیسے آج ہر حد پار کرنا چاہتا تھا۔ اسے کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں موجود لڑکی آنسو بہاتی بے بسی کی آخری انتہا پر ہے۔ وہ تو بس اسے چھونا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں کھو جانا چاہتا تھا۔ وہ محبت تھی، کوئی غیر نہیں تھی، لیکن اس کا رونا مزاحمت کرنا اسے بدمزہ کر گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے خود سے دور کرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ آج کی یہ رات میں تمہارے ساتھ بے حد حسین بنا دوں تو سو جاؤ، ورنہ آج کی رات اپنے جذبات پر قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے، اور میرے جذبات کو برداشت کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس کا لہجہ دھمکی امیز تھا، جبکہ شام اس سے دور ہوتی گہری گہری سانس لیتی، اپنے آنسو صاف کرتی۔ وہ بستر پر لیٹ کر بلینکٹ کے اندر ہی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے کانپتے وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اس پر ترس آیا تھا، کیا وہ اس کی شدتوں کو ساری زندگی برداشت کر پائے گی؟ کیا وہ سمجھ پائے گی اس کے جذبات کو؟ وہ جگیرداروں میں ذرا الگ تھا، محبت میں کھرا سچا۔ آج ان کی فلائٹ تھی اور وہ نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اس زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کہیں پر بھی لے کر جاتا۔ وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے پرسکون تھی، نہ تو وہ آیا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی خبر تھی۔ اماں تو بہت زیادہ پریشان تھی، جو اس سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یقین نہیں کہ وہ کارب کو بدلے گی، لیکن وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ کیونکہ وہ اس رشتے کو بھی صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ صرف اس کی ماں کی ایک غلط فہمی تھی جو وہ دور نہیں کر پائی تھی۔ وہ ان کی امید نہیں توڑ پائی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ صاف صاف بتا دے کہ وہ صرف اسے اپنا دل بھرنے تک کی لمٹ دیے ہوئے ہے۔ جس دن وہ اس سے اکتا گیا تو وہ لفظ طلاق کے بول کر اسے فارغ کر دے گا۔ وہ کہاں اسے بدل سکتی تھی؟ کہاں تھی اس کی اتنی اوقات کہ وہ اسے بدل لیتی؟ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کا یوں اچانک آنا غیر متوقع تھا۔ وہ ایک دم فریش، چہرے پر مسکراہٹ سجائے آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں اسے یاد کرنے کی غلطی بھی کی ہے، یا یہ بھی سوچا ہے کہ ایک لڑکی کے اس کے نکاح میں اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے؟ اٹھو، جا کر تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹہ رہتا ہے فلائٹ میں۔ وہ ذرا سختی سے کہتا شرٹ کو اتار کر وہی بیڈ پر پھینک کر بولا۔ حور العین بنا کچھ بولے شرٹ کو اٹھاتی اندر رکھنے لگی تھی کہ نظر اس کی شرٹ پر لگی لپسٹک کے نشان پر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ اسے اس کی یاد آتی بھی تو کیسے؟ وہ تو ایک ہفتہ کسی اور کے ساتھ رنگین کر کے آیا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس کی ماں اس سے بہت زیادہ امیدیں لگا رہی تھی۔ کیا وہ ان کی امیدوں پر پورا اتر پائے گی؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی اس کی شرٹ پر لگے لپسٹک کے سرخ نشان کو دیکھتی وہ جیسے اندر تک ٹوٹ چکی تھی۔ جب وہ باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا، اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ دیکھ کر پہلے تو خود حیران ہوا، پھر چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ میری شادی کی خبر سن کر میرے ایکس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ خیر، دھچکا تو بہت سارے لوگوں کو لگا ہے، لیکن پھر بھی میں نے منا لیا اسے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ صرف چند دن کی بات ہے، اس کے بعد تم آزاد۔ اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتا وہ اس کا گولا بنا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ یہاں بیٹھ کر آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ جا کر تیار ہو جاؤ۔ میں صفائیاں دے کر تمہیں ارے آنسو صاف کرنے سے قاصر ہوں۔ ہاں، پچھلے ایک ہفتے سے لڑکیوں کے ساتھ ہی تھا، ایک ہی شکل کے ساتھ بور ہو جاتا ہوں، اسی لیے ریفریشمنٹ کے لیے گیا تھا۔ یہ آنسو بہانے کر کوئی فائدہ نہیں، تمہاری اوقات صرف وہاں تک ہے۔ وہ بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے عرش سے فرش پر لے آیا تھا، اور اس کے بعد اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ پاتی۔ اس کے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھا کر کتنی بے عزتی کروائی تھی اس نے اپنی، اور جب سے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی۔ بولتی بھی کیسے؟ اس نے اس کی ساری اکڑ نکال جو دی تھی۔
رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اس کے وجود کو نظر انداز کر کے تھک گیا۔ وہ کب سے اپنی نظروں کو ٹی وی پر مرکوز کیے ہوئے تھا، لیکن آخر کتنی دیر تک وہ اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس کے پہلو میں اس کی چاہت تھی، اس کی محبت تھی، جس کے لیے وہ اس وقت ہر فاصلہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر کے اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اپنا دل کھول کر اس کے قدموں میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نگاہ اس کی جانب اٹھی تو دل اتھل پتھل ہو جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بستر کے اندر جاگ رہی ہے، اس کا دل مچل مچل کر اس کی قربت پانے کو بےتاب ہو رہا تھا، لیکن اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے وہ اسی طرح فیصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دل چاہا اسے اپنے بازوؤں میں قید کر کے اپنی تمام تر شدتیں اس کے نازک وجود پر نچھاور کر دے۔ کتنی عزیز ہو گئی تھی وہ اسے ایک ہی نظر میں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کا پھپھو اس کے لیے پسند کریں گے، جس بیٹی کا ہاتھ وہ اس کے ہاتھ میں دینے کا وعدہ کریں گے، اسے اس لڑکی سے محبت ہو جائے۔ کل تک تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس لڑکی سے وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، وہی اس کی پہلی بیوی بن کر اس کے پناہوں میں آئے گی۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی، ہزاروں لڑکیاں ایسی تھیں جو اپنا دل ہاتھوں میں لیے اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اسے عورتوں کے وجود میں کبھی کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی جانتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے پھپھو کی بیٹی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ سوچ تو اس کے دماغ میں تبھی آئی تھی جب اس نے شام جہانگیر کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اس کے دل کے تخت پر اس طرح انداز میں جمان ہوئی تھی کہ وہ دنیا جہان بلائے بیٹھا تھا۔ اس کا دل اس کے نام کی طلب کرنے لگا تھا، اور اس وقت وہ اپنے دل کے تمام تر جذبات اس کے سامنے ظاہر کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب تک تو اس لڑکی نے اس کے ساتھ کوئی قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اپنے ڈر، اپنے خوف کی وجہ سے وہ اس پر اپنا غصہ تک ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بہت ڈرپوک سی معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا جان کر رونے والی، نہ کہ مقابلہ کرنے والی۔ اسے ترس آیا تھا جہانگیر نے اپنی بیٹی کو کتنا بزدل بنایا ہوا ہے۔ اس کی پھپھو بھی تو ایسی ہی تھی، انتہائی بزدل، نہ کبھی بھائی کے سامنے آواز اٹھا پائی، نہ کبھی شوہر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر پائی۔ بہت کچھ سہا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں، لیکن وہ شام کو ایسا نہیں رہنے دے گا۔ وہ اسے بہادر بنائے گا، اسے اپنی محبت کا تحفظ دے گا۔ وہ اپنے خاندان کے باقی جگیرداروں کی طرح اسے ایک کونے میں نہیں پھینکے گا، بلکہ اسے اپنے دل کی دنیا کی ملکہ بنائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی سوچ بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرے ہوئے تھی۔ 15 دن ہیں تمہارے پاس، ان 15 دنوں میں تم اسے اپنا بنا سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ان 15 دنوں میں تم اسے اپنی طرف مائل کر لو گی۔ وہ دل کا برا نہیں ہے، اگر اس کا مقصد تو صرف تمہیں حاصل کرنا ہوتا تو وہ تم سے انکار کیوں کرتا؟ جگیردار ہے، اپنا حکم کسی طرح سے بھی چلا سکتا تھا، لیکن اس نے تم سے انکار کیا، تمہیں اپنے گھر میں لایا، وہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس نے تم سے انکار کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے لیے اپنی ہوس مٹانا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ تمہیں کسی بھی طرح سے اٹھا کر اپنا مطلب پورا کر کے تمہیں کہیں پر بھی پھینک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تم سے انکار کیا، تمہیں عزت سے اس خاندان میں بیاہ کر لایا۔ تو اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ تم اس کی زندگی میں اپنی اہمیت کس طرح سے بنا سکتی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح سے مائل ہوگا کہ چاہ کر بھی کبھی تمہیں چھوڑ نہیں پائے گا۔ بس تم کوشش کرو تو کرو اسے اپنی طرف کرنے کی، پورا یقین ہے مجھے تم اس خاندان کے رسم و رواج بدل دو گی، تم یہاں برسوں سے چلی آئی روایات کو ختم کر دو گی۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنا، مجھے یقین ہے میری بچی تم سب کچھ ٹھیک کر دو گی۔ وہ اسے رخصت کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی دیر باتیں کرتی رہی، جبکہ کارم نے تو کبھی اپنی ماں سے اتنے وقت بات نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے گلے لگ کر ماں کو خدا حافظ کہتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے تو کبھی اپنی ماں سے جھک کر پیار بھی نہیں لیا تھا، کہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اتنا سارا وقت بات کرنا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی امی جان، جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کی امیدوں پر پورا اتنا ہی کوشش کروں گی، لیکن پلیز مجھ سے زیادہ امیدیں مت باندھیں، میں اتنی بھی با اثر نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کارم کی صرف چند دن کی بیوی ہوں اور پھر مجھے چلے جانا ہے، لیکن آپ کی امیدیں مجھے شرمندہ کرتی ہیں۔
بس میرے لیے دعا کریں کہ جو آپ چاہتی ہیں وہ ہو جائے۔ خود مجھے کارب شاہ کی محبت کی تمنا نہیں ہے، میں بس طلاق نہیں چاہتی، طلاق لے کر جہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ بس اسی لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ اور تیزی سے قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ دل میں عجیب قسم کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ کر سکتی تھی؟ وہ نہ تو اس کی من چاہی تھی اور نہ ہی اس کا شوہر اس پر مر مٹنے والا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کارب شاہ کی زندگی میں کتنے دنوں کی مہمان ہے۔ اس کی آنکھ اذانوں کی آواز کے ساتھ کھلی تھی، لیکن خود کو اس کے حصار میں پا کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے اتنی شدت سے خود میں قید کیے ہوئے تھا جیسے وہ دوسری سانس نہیں لے پائے گی۔ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کیے اس کی گردن میں منہ چبائے ہوئے تھا۔ اس شام کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اگر وہ اس کی پناہوں میں قید رہی تو وہ دوسری سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ کب اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کا پورا بدن بھی کانپنے لگا۔ اس کے کانپنے کو محسوس کرتے ہوئے ہی شاید اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کیوں کانپ رہی ہو تم؟ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتا پھر اٹھ بیٹھا۔ جب نظر اس کے لبوں پر پڑی، رات شاید وہ اس کے زنگوں پر ظلم کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اسے خود سے پیچھے دھکیل وہ گھبرا کر بولی تھی، لیکن آواز جیسے حلق میں ہی دب گئی تھی۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میرے بابا مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ وہ تمہاری پولیس میں کمپلین کریں گے۔ تم جیل جاؤ گے۔ اس طرح سے میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تم مجھے۔ وہ اس کے سینے پر مسلسل مکے برساتے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک ہاتھوں کی مار کھا کر خوش ہو رہا تھا۔ ہائے جانو، تم بولتی بھی کتنا پیارا بولتی ہو، دل خوش کر دیا تم نے۔ وہ لمحے میں اسے اپنے قریب کھینچتا بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، اپنے بھاری جسم کا بوجھ اس پر منتقل کرتے ہوئے، جیسے اسے پوری طرح سے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ جو اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اپنے لیے مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر پائی تھک کر اس کے بازو میں قید ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ شخص جیسے بھول ہی گیا تھا کہ اسے چھوڑنا بھی ہے، سانس لینے کی اجازت دینی ہے، اسے مارنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، شاید وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، اس وقت شام کو لگا کہ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس سے آزاد کرنے کے لیے تیار سے کہا تھا، ورنہ اس کا پھڑپھڑاتا وجود مدہوش کر رہا تھا۔ کیا یاد کرو گی؟ جاؤ آزادگیہ، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ تب تک میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی تم چھوٹی کاکی ہو، مجھے خود پر کنٹرول کرنا ہے، لیکن میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں صرف 3 دن کا وقت دے رہا ہوں، جب تک ہم گھر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد تم میری باہوں میں چاہے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرو، اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ اب تم چھوٹی بچی نہیں بلکہ ضلع کی بیوی ہو۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے وہ فوراً ہی واک کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا، اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل پاس بیٹھا تھا، لیکن وہ اتنا بااختیار نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے اس کا بازو ہی تھام لے۔ وہ دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کرتے ہوئے جہاز کے لینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ زندگی میں اتنا ڈر شاید کسی چیز سے نہیں لگا تھا جتنا آج اسے جہاز میں بیٹھتے ہوئے لگا تھا، لیکن یہ بات اس نے کارب کو بالکل نہیں بتائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یقیناً اس کا مذاق اڑائے گا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے کانپنے پر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ڈر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، میں پاس آتا ہوں تب تمہیں ڈر لگتا ہے، میں چھوتا ہوں تب بھی تمہیں ڈر لگتا ہے، اور اب تمہیں جہاز میں بیٹھنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، مطلب۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔